بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، بڑا موضوع ہے کہ عاشورہ کا روزہ۔ تو الحمدللہ عاشورہ کا روزہ صحیح احادیث اور مستند لوگوں کے ذریعے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذریعے ثابت ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یزید جو خود جس کے بارے میں ہے کہ وہ کس قسم کا انسان تھا اور وہ کس لیے اور کس خوشی میں وہ روزہ رکھے گا، جبکہ اس کی حکومت کا ٹائم بھی بہت کم تھا، اور عاشورہ کا دن تو محرم کا وہ دن تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے تمام کنبے کو شہید کیا گیا۔ بہت ہی غم کا دن اور سوگ کا دن، اور جس کے بارے میں الگ سے روایات موجود ہیں۔ لیکن عاشورہ کا روزہ تو اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور ہمارا دین اسلام جو کہ کسی بھی فرقے اور کسی چیز کو نہیں سمجھتا مانتا، ہم فرقوں کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور سنت، دو چیزیں تم لوگوں کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو اور کسی بھی تفرقے میں نہ پڑو۔ تو الحمدللہ وہیں تک محدود رہتے ہیں اور تفرقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاشورہ عشر سے بنا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینے کا دن ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کے 10واں دن یعنی یوم عاشور۔ ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ، ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے، اور اسی اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا تھا۔ بعد ازیں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، مسند احمد میں، صحیح الباری میں، عمدۃ القاری، در منشور، ابو داؤد، ابن کثیر، ان سب میں یہ حدیث بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ کی موافقت کے لیے تھا۔
پیروی کے لیے نہیں تھا ورنہ یہودیوں کی اس میں پیروی بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرکار کائنات نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ابو داؤد، مسند احمد، تفسیر قرطبی، مشکات، ان سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں گے کہ ہم ان سے مشابہت نہیں کر رہے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ حضرت حکم بن علار سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لپیٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو پھر کھاؤ اور 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ ترمذی اور مسلم شریف۔ ایک اور روایت میں حضرت رزین نے حضرت عطا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھو۔ مسند احمد۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ سے روایت فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ نسائی، مسلم، احمد، مشکات سب میں یہ حدیث بدرجات موجود ہے۔ نبی کریم کی ایک اور زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، اور عاشورہ کے روز 10 محرم اور ہر مہینہ میں 3 روزے رکھتے تھے اور ایک پیر کو اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ نسائی اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت مزیدہ بن جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ نے فرمایا میں کوفہ کی مسجد میں تھی اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ روزہ رکھو اور امید ہے کہ یہ تمہارے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ مسند احمد۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ ہے کہ وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یوم عاشورہ کے بارے میں فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے روزے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک سے پوچھا گیا کون سا روزہ ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل ہے؟ فرمایا کہ ماہ محرم کے یوم عاشورہ کا روزہ۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اب سنت بھی یہی ہے کہ 9 اور 10 کے روزے رکھیں کیونکہ نبی کریم کا 9 تاریخ کے روزے کا ارادہ اور ارشاد بھی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں آپ نے اس روزے کا ایسا تاکیدی حکم فرمایا جیسا فرائض اور واجبات کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ کے روزہ کا حکم فرماتے تھے اور ہم کو اس پر رغبت دیتے تھے اور عاشورہ کے دن ہماری تحقیقات فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو ہمیں اس روزے سے منع بھی نہیں فرمایا اور تحقیقات بھی نہیں فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے ہیں اور عاشورہ کے دن کا ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز نماز تہجد ہے۔
مشکات، ترمذی، شرح السنہ اور بہت۔ دیکھیے یہ سب کے سب احادیث کیا ثابت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہمیں 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ 10 محرم کا ضروری ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے ایک دن ملا لیں تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو، اور ایسی باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں جو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتی ہوں۔ نعوذ باللہ۔